اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اسلام کی شناخت میں، اور اس میں ہماری آخری بحث ہے، ایک دو درس جو ہیں کہ جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے حقوق صحیح طور پر عادلانہ طور پر ادا نہیں ہوتے، تو اس بارے میں جو ہے میں نے 4 اعتراضات جو مشہور ترین ہے پہلے بیان کیے تھے، اور پھر وہ جواب دینے سے پہلے 5 مقدمات بیان کیے تھے۔ اگر جن دوستوں کے ذہن میں وہ 5 مقدمات ہوں تو اب میں دوبارہ یہ جو ہے شبہات جو ہیں ان کو دہراتا ہوں، بیان کر کے پھر ان کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو اعتراض تھا کہ اسلام میں مرد جو ہے وہ قضاوت یعنی قاضی بن سکتا ہے، حکمران بن سکتا ہے، ریاست مرجع بن سکتا ہے، لیکن عورت کو ایسے حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جب مرد اور عورت دونوں جو ہے ایک گھر میں مشترک زندگی گزارتے ہیں تو پھر جو ہے عورت کو فقط گھر کے کاموں میں جو ہے تربیت کے کاموں میں محکوم کر دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے قیدی کی طرح، اور مرد آزاد ہوتا ہے، مرد حکمران ہوتا ہے، فقط اس کا حکم چلتا ہے، عورت محکوم ہوتی ہے۔ تیسرا اعتراض یہ تھا کہ ارث مرد کی 2 برابر ہے اور عورت کی 1، یعنی اگر ایک جو ہے انسان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو اس جب وہ فوت ہوتا ہے یا جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو عورت کو 1 یا بیٹی کو 1 تہائی ملتا ہے، بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں، اور یہ ظلم ہے کیونکہ دونوں بالآخر اس کی اولاد ہیں۔ اور چوتھا جو تھا کہ جو دیت ہوتی ہے عورت کی 1 حصہ یعنی آدھی ہے، اور مرد کی جو ہے وہ 2 برابر ہے۔ یہ جو ہے مشہور ترین اعتراضات تھے جو کہ ہمیشہ جو ہے مغربی معاشرے کی طرف سے، آزاد سو خیال لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ تو میں پہلے انشاءاللہ سوال کا جواب دوں گا کہ کیوں عورت جو ہے وہ حاکم نہیں بن سکتی، یا کیوں وہ قاضی یا مرجع نہیں بن سکتی، مفتی وہ کیوں نہیں بن سکتی، جبکہ علم حاصل کرنا عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے، دونوں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہنا ہم اس کا جواب دیں گے کہ یہ جو قضاوت ہے یا حکمرانی ہے یا مرجعیت ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے، بلکہ یہ مناصب ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، اور اگر ہم عقل اور دین کے حوالے سے دیکھیں تو یہ حق نہیں ہے بلکہ مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی انسان جو کوئی بھی انسان ہے اس سے فائدہ اٹھائے، منفعت لے، یعنی اس نے کوئی زحمت اٹھائی ہے، اس نے کوئی محنت کی ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو یہ چیز ملے اور وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائے۔ حق یعنی منفعت اور فائدہ، اور جب بھی کسی کا حق غصب کیا جاتا ہے تو یعنی اس پر ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ عدالت یعنی عدل نہیں ہوا، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ جبکہ منطق کے عقل و دین کے حوالے سے دین انسان کو کمال اور سعادت پر پہنچانے کے لیے آیا ہے کہ اس دنیا سے گزرتے ہوئے اس کو خدا کے قرب میں اور ملکوت میں پہنچا دے۔ جبکہ یہ چیزیں جو ہیں عموماً دنیا میں یہ جو حب جاہ ہے، ریاست، حکومت، یہ عہدے ہیں، عموماً انسان کو خدا سے دور کر دیتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کڑی ترین جو ہے وہ شرائط رکھی گئی ہیں، بہت پیچیدہ شرائط رکھی گئی ہیں کہ ہر انسان جو ہے اس میں نہیں آ سکتا۔ لہذا اسلام کی روح سے عہدہ لینا اور ذمہ داری لینا ایک بہت سخت کام ہے، پھر اس کو نبھانا کہ انسان میں اتنی کوالٹی بھی ہو، انسان میں اتنی صلاحیت اور قابلیت بھی ہو کہ انسان جو ہے اس کو ادا کر سکے۔ اور جبکہ قوانین و مناسب جو ہیں یہ ہدف نہیں ہے بلکہ ایک سنگینی ہے، انسان کے اوپر ایک وزن ہے کہ انسان اس ذمہ داری کو جو ہے
ادا کرے. لیکن لہذا ہمیشہ جو مومن انسان ہوتا ہے وہ حب جاہ سے مبرہ ہوتا ہے. اس کو دوسروں کے اوپر حکمرانی کرنے کی یا منصب لینے کی جو ہے وہ زیادہ خواہش نہیں ہوتی. جبکہ دوسری طرف اگر دنیا دار لوگوں کو دیکھا جائے تو وہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں, اس کو منفعت سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائیں, اس کے ذریعے دوسروں پر حکمرانی کریں, اس کے ذریعے جو ہے عیاشی کریں. جبکہ مومن جو ہے وہ اس کو ذمہ داری سمجھ کر جو ہے یا تو اس سے بھاگتا ہے, یا اگر ذمہ داری اس کے اوپر آ جائے تو وہ ہر انسان کو بھی, ہر شخص کو بھی یہ ذمہ داری کے قابل نہیں سمجھا گیا, بلکہ اس میں وہ صفات ہونی چاہیے, اس میں جو ہے وہ اتنی ہمت ہونی چاہیے, اتنا ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو نبھا سکے. کہ یہ حقیقت میں ایک آزمائش ہے, انسان ایک آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے. لہذا وہ جو اگر اس کو قبول بھی کرتا ہے تو اسباب ذمہ داری اپنا وظیفہ اردو والا نہیں فارسی میں ہوتا ہے, یعنی ذمہ داری سمجھ کر, ورنہ جو ہے اس کو اپنا حق نہیں سمجھتا بلکہ ایک اس کے لیے امتحان ہوتا ہے. لہذا مرد کی بناوٹ ایسی, خدا نے فطرت ایسی بنائی ہے, طبیعت ایسی بنائی ہے, جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مرد میں قوت فیصلہ, ہمت, دوسروں کی باتوں کو سننے کا حوصلہ, عواطف اور احساسات پر کنٹرول مرد کی طبیعت میں زیادہ ہوتا ہے. یہ جو آج کل کے جو ہے غربی معاشرہ وہ بھی اس کو تسلیم کرتا ہے, عقل و منطق بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. اس کے لیے جو ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا مذہب اسلام اور مذہب شیعہ میں, کہ جب جو ہے مرحوم شیخ انصاری بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں, جو آج کل بھی درس خارج کی کتاب چلتی ہے مجتہد بننے کے لیے, مقاصد بھی ان کی لکھی ہوئی ہے. تو جب ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد ان کے تقریباً 17 ایسے شاگردان تھے جو اعلیٰ رتبے پر اجتہاد, مجتہد, فقیہ, محدث مختلف اصطلاحیں ہیں, یعنی اس درجہ پر فائز تھے. ان سب کی دعوت کی گئی, سب کو اکٹھا کیا گیا کہ آغا شیخ انصاری کے بعد ان کا جو ہے کوئی نائب جو شیعہ مذہب کا مسئول ہو, جو پورے شیعہ مذہب کو کنٹرول, یعنی مومنین کے مسائل حل کر سکے. جو مرجع ہوتا ہے اس وقت, کیونکہ اسلامی حکومت تو تھی نہیں, جس کو آج کی اپنی زبان میں کہتے ہیں ولایت فقیہ, اگرچہ بس سارے فقہا موجود تھے لیکن انہوں نے سب نے مل کر جو ہے ایک کا نام چنا. تو اس میں جو ہے مرزا حسن طہرانی جو ہے ان کا معذرت ہے تو مرزا محمد حسن شیرازی, جو مرزا شیرازی کے نام سے مشہور ہیں, کہ جن کے بارے میں جنہوں نے تمباکو والا فتویٰ دیا تھا جب استعمار انگلستان جو ہے جب ایران میں آیا تو یہاں سے تمباکو کی پیداوار بڑھا کے اپنے فائدے اٹھانا چاہ رہا تھا. تو جب آگا مرزا شیرازی نے, یہی آج کل کے جو صادق شیرازی وغیرہ انہی کے جو اجداد میں سے تھے, والد تھے, تو ان کے بزرگ تھے جو, تو وہ کیا ہے ان کو بنایا گیا کہ آپ میں یہ کیپیسٹی ہے. تو جیسے ان کا نام لیا تو اسی محفل میں انہوں نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا, مضطرب ہو گئے اور قبول کرنے سے انکار کر دیا. کہا کہ مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے, میں کل خدا کو جواب نہیں دے سکتا, اتنا بڑا بار, اتنا وزنی و ثقیل بار جو ہے میں اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا, اور اس کو جو ہے مجھ سے معاف کیجیے. اور اسی محفل میں بیٹھے ہوئے مرزا حسن طہرانی ان سے کہا کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ علمی حوالے سے آپ مجھ سے عالم ہیں, آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, لہذا یہ ذمہ داری آپ کو لینی چاہیے. تو اسی محفل میں مرزا حسن طہرانی جو تھے انہوں نے واضح کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, میں بھی سمجھتا ہوں, تم بھی سمجھتے ہو کہ علم میں جو ہے میں افضل ہوں, میرا علم آپ سے زیادہ ہے, لیکن جو مدیریت اور مینجمنٹ ہے, جو پوری اپنی شیعہ قوم کو سنبھالنا, ان کے مسائل پر نظر رکھنا, ان کو استبداد استعمار سے بچانا, ان کو ایک صحیح رہنمائی کرنا, یہ میرا کام نہیں ہے. میں جس کو کہتے ہیں مدیریت, سیاست, دشمن شناسی, میں اس میں اتنا وارد نہیں ہوں, میں اس میں جو ہے سادہ ہوں, مجھے اتنا اس کا تجربہ نہیں ہے. آپ میں یہ صلاحیت زیادہ ہے اور آپ فقیہ بھی ہیں, میرے نزدیک مجھ سے کچھ زیادہ کم نہیں ہے, تھوڑا بہت فرق ہے. لہذا یہ عہدہ آپ کو واجب ہے, یہ منصب واجب ہے آپ سنبھالیں.
اور شیخ انصاری کے بعد شیعان حیدر قرار پوری دنیا میں جو ہے ان کی رہنمائی فرمائیں، ان کی مدیریت فرمائیں۔ تو دوستان عزیز، یہ بعد میں شیعہ شناسی کی جو اس کے بعد بحث شروع ہوگی اس میں بھی ذکر کروں گا ولایت فقیہ کا۔ حقیقت میں ولایت فقیہ کی شروع سے چلی آ رہی ہے ہر دور میں، لیکن تاریخ میں کوئی ایسی نہیں ملتی حکومت جو واضح بنی ہو، اگرچہ چھوٹی چھوٹی بنی ہیں۔ تو اکثر ہمارے یہ جو فقہا ہوتے تھے ان میں جو عالم ترین جو یعنی صحیح لوگوں کے مسائل شیعہ قوم کے مذہب کے سمجھتا تھا، دنیا میں جو سازشیں ہوتی تھیں، جو استعمار، جو شیعہ مذہب کا دشمن، اسلام کا دشمن، اسلام کے فائدے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جو زیادہ سیاست مدار ہوتا تھا، سیاستدان حقیقی اور الہی جس کی سیاست مذہب سے جدا نہیں ہے، اسی کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے، اور اس کو تقریباً اس وقت عالم فقیہ مانا جاتا تھا کہ اس میں علم کے ساتھ ساتھ مدیریت کی جو ہے یہ شرط بھی جو ہے پائی جاتی ہے۔ لہذا مرزا شیرازی کو اس وقت میں جہان کا واحد شیعہ کا سرپرست بنایا گیا، یا دوسری زبان میں کہیں جو آج کل جو اصطلاح زیادہ مشہور ہے ولی فقیہ بنایا گیا۔ اچھا، یہ سارا کچھ بننے کی عہدہ منصب ملنے کے باوجود آگئی مرزا شیرازی جو تھے اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ملا فتح علی سلطان آبادی، ایک عارف بھی تھے اور درس اخلاق میں بہت زیادہ ان کو عبور حاصل تھا۔ وہ ان کو بلاتے تھے اور ہر ہفتہ کم از کم اکثر اوقات ان کو کرسی پر بٹھا کر ان کے سامنے زانو تلمس جو ہے وہ پیش کرتے تھے، بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے اور ان کا درس سنتے تھے، تاکہ جو لوگ، کیونکہ ہر ہفتے میں ملاقات کا ٹائم ہوتا تھا تو جوک در جوک لوگ مومنین آتے تھے، ان سے اپنے مسائل کا حل پوچھتے تھے، فقط ان کی زیارت پر آتے تھے، تاکہ کہیں اس مدیریت اور اس حکمرانی کی وجہ سے میرا نفس، میں گمراہ نہ ہو جاؤں، شیطان میرے پر حملہ نہ کر دے، میں اس میں کوئی جو ہے زیادہ اپنے لیے فائدہ نہ دیکھنے لگ جاؤں۔ اس وقت وہ درس اخلاق سنتے تھے، یعنی ایک مرجع اور مفتی اور ولی فقیہ اس وقت ہونے کے باوجود ایک ملا فتح علی کے جن سلطان آبادی کے جن کو وہ اپنے سے اخلاق میں بہتر سمجھتے تھے، بزرگ سمجھتے تھے، ان کو کرسی سے بٹھا کر ان کے سامنے اپنے لیے درس لیتے تھے، تاکہ یہ جو رستہ ہے خدا کا اس سے گمراہ نہ ہو جائے، اس سے بھٹک نہ جائیں کہ شیطان ان پر جو ہے وہ غلبہ نہ کر لے، اور اپنے لیے موعظہ سننا، نصیحت اور اخلاق سننا اس کو فخر محسوس کرتے تھے، تاکہ لوگوں کی اتنی زیادہ آمد و رفت جو ہے ان کو کہیں مغرور نہ کر دے۔ یہ ہے اسلام میں ایک مدیریت، ایک حکمرانی، ایک مرجعیت کا جو ہے حکم۔ دوسرا، میں نے بار بار کئی دفعہ تکرار کر چکا ہوں، معذرت بعض کا تاکید کی خاطر کرنا پڑتا ہے، کہ اسلام نے جیسے پہلے کیا کہ مرد کی کیونکہ جسامت ہی ایسی ہے، مرد کی طبیعت ایسی ہے کہ سخت کاموں کو پسند کرتا ہے، باہر کی طرف بہت زیادہ جو ایجادات ہوتی ہیں نئے نئے کام کرنے کے لیے، عورت جو ہے اس کو مقابلے میں نرم و نازک احساسات اور عواطف خود نمائش میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک دفعہ قتل کرنے پہ آ جائے گی، تھوڑا سا کریں تو فوری جو ہے معافی پر آ جائے گی، رحم دل ہو جائے گی، اس لیے بیچاری دھوکہ زیادہ کھا جاتی ہے، اور اس لیے عورت اور مرد کے جو حقوق کہے گئے ہیں، اور بار بار ہوتا ہے کہ اپنی بچیوں کو سمجھاؤ، یہ بیچاری جلدی دھوکہ کھا جاتی ہیں مردوں کے جال سے، لہذا اس کی طبیعت سبک قسم کی ہے، اس کی طبیعت نرم و ملائم ہے، یہ تربیت بہتر کر سکتی ہے، یہ بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ رابطہ بہتر کر سکتی ہے، اس کے ذمہ وہ کام لگایا، اور یہ جو کرسی والا کام جو ہے اس سے کوئی محروم نہیں کیا، بلکہ ایک آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک سخت ترین مسئولیت اس سے معاف کر دی ہے، ایک بار سنگین جو ہے وہ اس کے کندھوں سے ہٹا دیا گیا ہے، اس کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا دیا گیا ہے، حتیٰ جیسے کہ دوسرے مرد بھی ہیں کہ ہر مرد بھی اس کے لیے قابل نہیں ہے، بلکہ جس مرد میں یہ کوالٹی قابلیت پائی جاتی ہے فقط اس کو یہ منصب اور عہدہ دیا جاتا ہے، ہر مرد کو بھی نہیں دیا جاتا، اور عورت کو اسے معاف کیا ہے تاکہ اس کی آخرت خراب نہ ہو، اس کی دنیا تباہ و برباد نہ ہو، اور یہ معاشرے کو بیچاری جو ہے اپنے احساسات اور عواطف کی وجہ سے تباہ و برباد نہ کر بیٹھے۔ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر جو ہے اسلام نے یہ منصب، یہ ذمہ داری جو ہے اس طریقے سے اس کو جو ہے کیوں تقسیم کیا ہے کہ مرد کو یہ چیزیں دے دی ہیں، حتیٰ منصب بھی ہے، تو عورت کو کیوں منصب نہیں دیا؟ تو عرض کیا میں نے، پہلے جو دوبارہ ہوئی تکرار کروں گا کہ قضاوت اور ریاست اور مرجعیت جو ہے یہ ایک انتہائی مشکل پیچیدہ کام ہے، اس میں ایک چھوٹی سی خطا جو ہے
وہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں آج جو تباہی و بربادی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ عدل کا نہ ہونا، انصاف کا موقع پہ نہ ملنا، ضروریات کا نہ ملنا۔ جب ایک معاشرے میں بے انصافی ہو جاتی ہے، عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کو ٹائم پر انصاف نہیں ملتا، جب قاضی بکنے شروع ہو جاتے ہیں یا انصاف کا حصول مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا اسلام نے قاضی کے لیے، مرجع کے لیے، یعنی ایک مرجع کی اب جس کی ہم تقلید کرتے ہیں اس کی صفات پڑھیں، میں نے کیا کہا ہے؟ من کانا من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالف لہواہ مطیع لامر مولاہ فللعوام یقلدوہ۔ عوام پہلے دیکھیں کہ جو بھی پہلے تو فقیہ ہو، اتنا علم رکھتا ہو، اس کے بعد صائنا لنفسہ، اپنے نفس کو ہر برائی گناہ سے بچانے والا ہو، حافظ الدین، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، خائن نہ ہو، سستی کرنے والا نہ ہو۔ جب دین پر مشکل وقت آئے تو اپنی جو ہے وہ لائبریری یا مدرسے میں نہ گھس جائے، فقط بیٹھ کے درس اور تقریریں نہ کرے، بلکہ میدان عمل میں آئے، لوگوں کو بھی لے کر آئے، دین کی حفاظت کرے، جب جان دینی پڑے تو جان بھی دے، اور اپنے نفس کی خواہشات کا مخالف ہو، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو، حکم کا مطیع ہو۔ پھر عوام کے لیے کہ ایسے فقیہ کی جو ہے وہ کیا کریں؟ تقلید کریں، اس کی بات مانیں۔ اور اسی طریقے سے پھر میں نے عرض کیا کہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ ہر مرد کو اس کے لیے لائق نہیں سمجھا۔ مرد کی باوجود یہ کہ اس میں حوصلہ، قوت، دشمن کا مقابلہ کرنا، دشمن سے نہ ڈرنا، کیونکہ ایک فیصلہ کرنا ہو سکتا ہے پارٹی کبھی اور ڈرا دے گا کہ تم نے یہ کیا تم یہ کر دوں گا، یا رشوت بک جائے، لیکن مرد میں حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، نہ ڈر زیادہ ہوتا ہے، میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جس میں یہ صفات پائی جائیں اور جو قضاوت کے لیے بیان کی ہیں اس کے مقابلے میں یہ ڈٹ جاتا ہے، تو لہذا اس کو یہ منصب دیا ہے تاکہ معاشرہ صحیح اپنی بنیادوں پہ چل سکے۔ جبکہ عورت کو اس کے فطری کاموں میں رہنمائی کی ہے کہ یہ گھر میں بیٹھے، یہ ذلیل و خوار نہ ہو، اس کو مردوں کے سے آنکھوں سے، بھیڑیوں سے بچایا، اس کو مشقت سے بچایا کہ تم گھر میں بیٹھ کر اچھا اس کے پھر باقاعدہ عورت کے احکام بنائیں جو میں بعد میں بیان کرتا ہوں کہ اس کا نان و نفقہ سارا خرچہ مرد پر واجب ہے۔ یہ فقط اولاد کی تربیت کرے، مرد اتنی تربیت نہیں کر سکتا، یہ عطوفت کے ساتھ جو ہے، مہربانی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں اپنا حق ادا کر سکتی ہے۔ لہذا مردوں میں بھی ہر مرد کو یہ قضاوت، مرجعیت وغیرہ کا منصب نہیں دیا گیا، بلکہ خاص قسم کے مردوں میں، اور باقی ان کی فطری طور پر، طبیعی طور پر مرد جو ہے اس فیلڈ کے قابل ہے، عورت بیچاری قابل نہیں ہے۔ وہ جس فیلڈ کی عورت قابل ہے مرد وہ کام نہیں کر سکتا، لہذا دونوں کے کام جو ہیں ان میں کیا کیا ہے؟ تقسیم کی ہے، اور یہ ذمہ داری ہے، کوئی حق نہیں ہے، کوئی عیاشی نہیں ہے۔ دنیا کی نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ پورے سسٹم کی نگاہ سے اس کو دیکھیں۔ پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا عورتوں میں کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو مثلا مردوں جتنا حوصلہ رکھتی ہو، مینجمنٹ کا اس میں جو ہے وہ ملکہ ہو؟ تو میں پہلے مقدمات میں عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی ہم کسی قانون کو دیکھتے ہیں، ایک قانون کو تو پورا جو مجموعہ قوانین کا ہوتا ہے اس کے تحت دیکھتے ہیں، اور اس کی نوع کو دیکھا جاتا ہے کہ مرد کی نوع، عورت کی نوع، جیسے کہ وکیل کے لیے خاص قانون، ٹیچر کے لیے خاص قانون، فوجی کے لیے خاص قانون، جج کے لیے خاص قانون، ہر کے لیے، تاجر کے لیے اور قانون، بعض جو ان میں اختلاف ہوتا ہے قوانین میں، اس نوع کے متعلق ہی قوانین بنائے جاتے ہیں، اور پھر نوع غالب کو دیکھا جاتا ہے، ایک آدھ کو نہیں دیکھا جاتا۔ مثال کے طور پر یہاں ایران میں، اور بلکہ ہر ملک میں جو ہے صدر اور وزیر اعظم کے لیے ایک قید ہوتی ہے، ایک شرط ہوتی ہے کہ اس کی ایج مثلا 45 سال سے اس کی کم از کم ہونی چاہیے، یہ 45 سال سے اوپر۔ تو اب ایک بندہ پیدا ہو جائے کہ جو مثلا ہو سکتا ہے اس کی 30 سال ایج ہو، 25 سال ایج ہو، لیکن اس 45 سال والے سے بھی زیادہ جو ہے اس میں جوہر ہو، فتین ہو، ذہین ہو، تو اب وہ کہے گا مجھ میں کیونکہ یہ چیز موجود ہے تو قانون توڑیں گے، کہیں گے بھائی ہم نے یہ صرف ایج نہیں رکھا ہوا، ایج کے ساتھ ساتھ کچھ اور فیکٹرز، کوئی جو سائیکالوجی کل مسائل ہوتے ہیں، کوئی معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں، یا کوئی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، سب کو دیکھ کر یہ ایج رکھی گئی ہے۔ تو یہ قید اور شرط جو ہے
یہ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ ایج 30 والے میں جو ہے یہ صلاحیت ہو، لیکن باقی چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، لہذا اس قانون کو نہیں توڑا جاتا۔ لہذا ہو سکتا ہے چند عورتیں، کئی 100 عورتیں بھی اس قابل ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے پھر 1-2 اگر قابل ہو گئی، قانون توڑا گیا تو پھر راہ کھل جائے گا، جو نہیں بھی ہوگی پارٹی بازی چل جاتی ہے۔ لہذا کم از کم کلی جو عقلی قانون ہے اسلام نے اس کو جو ہے اس کے مطابق بنایا ہے۔ تو یہاں تک جو ہے میں اپنی بحث کا اختتام کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو اگلا شبہ جو ہے، بلکہ ایک چیز جو میں بیان کر دوں وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے، کیونکہ اس میں عرض کیا مہربانی جو ہے زیادہ پائی جاتی ہے، گھر کس لیے بنایا جاتا ہے؟ محبت کے لیے، کہ گھر میں محبت پیدا ہو، ایک معاشرہ بنے، اولاد اچھی آئے اور اچھے انسان دنیا میں۔ عورت اور مرد کا رشتہ بنایا گیا ہے، نکاح بنایا گیا ہے، حقوق بنائے گئے ہیں، اور نہ اس میں اسلام میں مرد محوری ہے نہ عورت محوری، بلکہ حق محوری ہے کہ انسان جو ہے وہ حق کا ساتھ دے۔ نہ عورت کو مرد پر اس میں فوقیت دی گئی ہے، نہ مرد کو عورت پر فوقیت دی گئی ہے، بلکہ مینجمنٹ جو ہے اس میں کیونکہ مرد قوی ہے تو اس میں اس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ عورت کا مہر اور نان و نفقہ جتنا بھی اس کا خرچ، بچوں کا خرچ، گھر کا بل، یہ میں بعد میں عرض کروں گا اگلے درس میں، یہ سارا کچھ مرد کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ حتیٰ اولاد اگر مرد اور عورت میں جو ہے جدائی بھی ہو جاتی ہے تو 2 سال تک کم از کم بچہ جو ہے اس کو دودھ پلانا واجب ہے۔ ایج بیان کی ہے کہ لڑکیوں کی زیادہ، لڑکے کی کم ہے، کہ والد عورت سے بچے لے نہیں سکتا بلکہ ماں کے حوالے کرے گا، کیونکہ یہ شفقت اور رحمت کے ساتھ ان کو جو ہے ان کی صحیح پرورش کرے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے اگلا ایک اس میں سوال ہے کہ اسلام میں کہتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ انشاءاللہ میں اگلی درس میں خدا نے توفیق دی تو اس کو بیان کروں گا۔ فی الحال نہیں پر میں اجازت چاہتا ہوں۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطہرین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔